بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے انسان کو اللہ نے خلق کیا۔ جب ہم اپنی کائنات یعنی آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں تو جو پہلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آخر اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ، جنہوں نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ سورہ بقرہ آیت 117۔ آسمانوں اور زمین کا موجد اللہ ہے۔ وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ کن فیکون، یعنی ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ انسان بھی چونکہ اسی کائنات کا حصہ ہے، اس لیے اس کی تخلیق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیات 12 تا 14 میں فرمایا بے شک ہم نے انسان کو گوندی ہوئی مٹی کے کیمیائی عناصر سے خلق کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ یعنی تولیدی قطرہ بنا کر محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا، پھر ہم نے نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے خون کے لوتھڑے کو گوشت بنایا، پھر ہم نے گوشت میں ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر کھال چڑھائی، پھر اسے ایک منفرد مخلوق بنا دیا۔ تو بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سب سے احسن یعنی معاشی بھلائی والا خالق ہے۔ اور اب یہ سوال کہ رحم مادر میں بچی یا بچہ منفرد مخلوق کیسے بنتا ہے، تو اس کا جواب ہے اللہ کی روح ملنے سے، کہ جس کے متعلق قرآن نے سورہ سجدہ کی آیات 7 تا 9 میں فرمایا وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز احسن یعنی معاشی بھلائی والی خلق کی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا طین سے کی، پھر حقیر پانی کے مغز سے اس کی نسل کو بنایا، پھر اس کے اعضاء ایک مخصوص تناسب یعنی 1.6180 سے سنوارے، اور اس میں اپنی روح سے پھونکا، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور فؤاد بنائے۔ ان آیات میں آئے لفظ فؤاد سے مراد تدبر، تفکر اور عقل کے ہیں، اور ان کا منبع قلب کا دماغ یعنی ہارٹ برین ہے۔ چنانچہ تدبر سے کام نہ لینے والے قلوب سے متعلق قرآن نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت 24۔ تو کیوں یہ قرآن پر تدبر
یعنی غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے قلوب پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور اب تفکر سے کام نہ لینے والے قلوب سے متعلق قرآن نے سورہ اعراف کی آیت 179 میں فرمایا، بے شک بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جو جہنم کے لیے خلق ہوئے ہیں، ان کے پاس قلب ہیں مگر وہ ان سے سوچتے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں مگر ان سے بھی زیادہ گمراہ یعنی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اب عقل سے کام نہ لینے والے قلوب سے متعلق قرآن نے سورہ حج کی آیت 46 میں فرمایا، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ اگر کرتے تو ان کے قلوب عقل سے کام لینے والے، کان سے سننے والے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ قلوب اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ تو یہ قلب میں موجود فؤاد ہے جس کے ملنے سے انسان تم ہو کر اللہ کا مخاطب ٹھہرا، اور جانوروں سے ممتاز ہو کر صاحب اختیار و ارادہ بنا، اور پھر اپنی سماعت، بصارت اور فؤاد کے صحیح یا غلط استعمال کا اللہ کو جواب دہ ٹھہرا، جنہوں نے فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 36۔ مت پڑو کسی ایسی چیز کے پیچھے جس کے بارے تمہیں علم نہیں، بے شک سماعت، بصارت اور فؤاد سب سے باز پرس ہوگی۔ چنانچہ فؤاد عطا ہونے سے بنی آدم کو جو دیگر مخلوقات پر فضیلت حاصل ہوئی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 70۔ بے شک ہم نے بنی آدم پر اپنا کرم کیا اور انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی، اور ان کو طیب رزق دیا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دے کر افضل کیا۔ یہاں پر میں انسان کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ فؤاد یعنی سوچ کی اہمیت فرانسیسی سائنسدان اور فلاسفر ڈیکارٹ کے پیش کردہ فلسفہ کی روشنی میں مختصراً پیش کرتا ہوں کہ جس میں انہوں نے شک کا طریقہ کار اپنایا،
یہ طریقہ نہ صرف انسان کی بلکہ اللہ کی موجودگی کو بھی ثابت کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنے ایک مشہور مقولہ دیتے ہوئے کہا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، I think therefore I am۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں شک کر رہا ہوں تو کم از کم میں اس بات پر تو شک نہیں کر سکتا کہ میں شک کر رہا ہوں۔ شک کی وجہ سے جب دنیا کی ہر شے غیر یقینی لگ رہی ہو تو ایک شک ہی بچتا ہے جس پر یقین کیا جا سکے۔ شک کرنا سوچ کا مظہر ہے، لہذا میں سوچ رہا ہوں تو سوچ میں تبھی رہا ہوں جب واقعی میں موجود ہوں۔ یہ سوچ ہی میرے وجود کی دلیل ہے۔ اگر سوچ نہ رہے تو وجود کی دلیل بھی نہ رہے گی۔ وہ اس منطقی استدلال کو استعمال کرتے ہوئے خدا کا وجود ثابت کرتا ہے۔ ڈیکارٹ تصورات کی 3 اقسام بتاتے ہوئے کہتا ہے، ہمارے کچھ خیالات وہمی ہوتے ہیں، کچھ خارجی ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، اور کچھ ہم ایجاد کرتے ہیں۔ یہ سب تصورات یا خیالات ہماری محدود سوچ یا احساسات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، لہذا میری تخیلاتی پرواز کا انحصار میرے پروں پر ہے، اور میرے یہ پر محدود علم و استدلال پر مبنی ہے۔ میری چونکہ ایک حد ہے، اس لیے میری سوچ خود سے کسی لامحدود سوچ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ میں محدود بھی ہوں، خام بھی اور نامکمل بھی، اس لیے میں خود سے کسی لامحدود کا خیال تخلیق نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسے نامکمل اور محدود پیکر کے اندر کسی کامل اور لامحدود کا خیال کوئی لامحدود ذات ہی پیدا کر سکتی ہے، لہذا ایسی کوئی ذات موجود ہے۔ میرے وہمی احساسات اور تصورات میرے خارجی خیالات سے متصل ہو کر ایسے ثبوتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو ایسی ذات کے موجود ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ ذات ہے اللہ، جو انسانوں کا خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں ہے۔ ریفرنس ہے آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا۔ بات اب تک ہوئی ہے رحم مادر میں بچی یا بچے کو عطا ہوئی روح کے بعد بننے والے سمع، بصر اور فؤاد کی، اور اب بنی آدم کو عطا ہوئے روح کے علم بارے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 85 تا 87 میں فرمایا، تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے محمد کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے
اور تمہیں اس بارے علم نہیں دیا گیا مگر کم، اور اگر ہم چاہیں تو چھین لیں اس روح کو جو تمہاری طرف وحی کی ہے، پھر تم کوئی ایسا نہ پاؤ جو اس کی واپسی کے لیے ہمارے حضور وکالت کرے، مگر یہ تو تمہارے رب کے پاس سے رحمت ہے، بے شک اس کا تم پر بڑا فضل ہے۔ چنانچہ میرے علم کے مطابق روح اللہ کی قوت یعنی فورس آف اللہ ہے کہ جو اس کے حکم کے مطابق مختلف کام سر انجام دیتی ہے، اسی طرح جس طرح بجلی یعنی الیکٹرسٹی تو ایک ہے، لیکن وہ بلب، پنکھے، ٹیوب لائٹ، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، واشنگ مشین، سلائی مشین، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور لیپ ٹاپ وغیرہ کے لیے مختلف کام سر انجام دیتی ہے، اور اب میں روح کی طرف سے سر انجام دیے جانے والے مختلف کاموں کی چند قرآنی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ پر نازل ہوئے قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلِ اللّٰهُ شَهِیدٌ بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّکُمْ لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ سورہ انعام آیت 19۔ اے محمد کہہ دو کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں آگہی دوں اور انہیں بھی جن تک یہ بعد ازاں پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ یعنی حکمراں بھی ہے؟ اے محمد کہہ دو کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ اے محمد کہہ دو کہ بے شک اللہ ہی واحد الہ یعنی حکمراں ہے، اور میں بری الذمہ ہوں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا وہ آپ کے قلب پر جبریل نے اللہ کے حکم سے نازل کیا، اور اب یہ سوال کہ کل پر ہی کیوں قرآن نازل کیا، تو اس کا جواب ہے کہ اللہ نے جو سوچو بچار کے بعد قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، تو سوچ بچار کا منبع قلب میں موجود دماغ یعنی ہارٹ برین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ وَہُدًى وَبُشْرىٰ لِلْمُؤْمِنِینَ۔
سورہ بقرہ آیت 97۔ اے محمد کہہ دو کہ کون ہے جو جبریل سے عداوت رکھتا ہے؟ بے شک اسی نے تو قرآن کو تیرے قلب پر اللہ کے اذن سے نازل کیا، تصدیق کرتا ہوا واسطے اس کے جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ اہم بات یہ کہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یعنی ہارٹ برین پر جبریل نے نازل کیا، تو اس کے ساتھ ہی الگ سے روح الامین نازل کی، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو آگہی دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بِهِ روح الامین عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عربی مبین۔ سورہ شعراء آیات 192 تا 195۔ بے شک یہ قرآن علم والوں کے رب کا نازل کردہ ہے، اس کے ساتھ نازل ہوئی روح الامین تیرے قلب پر، تاکہ تو انہیں واضح عربی زبان کے ساتھ آگہی دینے والوں میں سے ہو جائے۔ اور اب یہ سوال کہ محمد رسول اللہ کون سی آگہی لوگوں کو روح الامین کے ذریعے دیتے ہیں؟ تو یہ آگہی ہے لوگوں کو صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ سے ہدایت یافتہ بننے کی۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتانہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ سورہ سجدہ آیات 1 تا 3۔ الف لام میم، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حروف مقطعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب علم والوں کے رب کے پاس سے نازل کردہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کتاب اس یعنی محمد کی گھڑی ہوئی ہے؟ بلکہ یہ تو تمہارے رب کے پاس سے حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والی ہے کہ تم اس قوم کو آگہی دو جن کے پاس تجھ سے قبل کوئی آگہی دینے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اور اب تصریف آیات کے ذریعے موضوعات کی ہونے والی حق تفسیر کو روح القدس سے منسوب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیات 101 اور 102 میں فرمایا اور جب ہم آیت کا مکان آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو نازل کرتا ہے۔
اس پر کہتے ہیں کہ بے شک اس کو تم نے گھڑ لیا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر اس حقیقت سے لا علم ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ اس کو روح القدس تیرے رب کے پاس سے حق کے ساتھ نازل کرتی ہے، تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثبات عطا کرے، اور ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس آیت سے تو واضح نہیں ہوتا کہ روح القدس رب کے پاس سے جو حق کے ساتھ نازل کرتی ہے وہ ہے کیا، لیکن سورہ فرقان کی آیت نمبر 33 نے بتا دیا کہ یہ احسن تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، وہ نہیں لاتے تمہارے پاس اس کی مثل کہ ہم آتے ہیں تمہارے پاس حق یعنی امیر کرنے کے ساتھ، اور اس کی احسن یعنی معاشی بھلائی والی تفسیر کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہے کہ قرآن کے واحد مفسر اللہ نے اصطلاحات کی جو حق تفسیر تصریف آیات کے ذریعے پہلے سے قرآن میں کر دی ہوئی ہے، وہ احسن تفسیر یعنی عوام کی معاشی بھلائی والی تفسیر ہے۔ لیکن ملاؤں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں اور اماموں وغیرہ نے جو پچھلی 11 صدیوں میں بلا ضرورت لاکھوں تفسیریں لکھی ہیں، ان کا مقصد قرآنی اصطلاحات کے پرستشی معنی کر کے عوام کو غریب کرنا اور خود کو امیر کرنے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ اور اب یہ حقیقت کہ جب کوئی انسان دوسروں کو اللہ کے حکمراں ہونے بارے آگہی دیتا ہے تو ایسا وہ اس روح کے ساتھ کرتا ہے جو اللہ اپنے امر سے اس پر ملائکہ کے ساتھ نازل کرتا ہے، یہ کہہ کر یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ سورہ نحل آیت 17۔ اللہ اپنے امر سے روح کے ساتھ ملائکہ نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر جو چاہتا ہے کہ آگہی دے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو میرا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو۔ اور اب یہ حقیقت کہ جب کوئی انسان دوسروں کو آگاہ کرتا ہے کہ ان کی اللہ سے روز قیامت ملاقات ہونے والی ہے، تو ایسا وہ اس روح کے ساتھ کرتا ہے جس کے متعلق قرآن نے فرمایا رفیع درجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء
من عبادہ لینذر یوم التلاق، سورہ مومن آیت 15۔ اللہ جس کا درجہ یعنی عہدہ سب سے عرفہ ہے، وہ صاحب عرش ہے، وہ اپنے امر سے روح القا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر جو چاہتا ہے، تاکہ انہیں روز ملاقات بارے آگاہ کر دے۔ روح کے بعد اب آئیے نفس کی طرف، جسے اللہ تعالیٰ بچی یا بچے کو اس کی تخلیق کے وقت رحم مادر میں عطا کرتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، سورہ شمس آیات 7 تا 10۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات کا ترجمہ کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ ان آیات میں آئی اصطلاحات یعنی نفس، تقوی اور فجور کی تشریح کر دوں۔ جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو یہ قرآن میں شخصیت یعنی پرسنالٹی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ شخصیت پھر دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی شخصیت یا بری شخصیت۔ اچھی شخصیت بنتی ہے تقوی کو اختیار کرنے سے، جو اسماء الحسنی یعنی معاشی بلائی والے اللہ کے صفاتی ناموں کی صورت میں قرآن میں موجود ہیں، کہ جنہیں بحد بشریت اختیار کر کے ایک ایمان والا مسلم، مومن، صالح، محسن اور متقی وغیرہ بن کر اپنا تزکیہ نفس یعنی شخصیت کی تعمیر کر لیتا ہے، کہ جس سے وہ پھر اپنے رب کو پا لیتا ہے، کہ جنہوں نے فرمایا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیری کوششوں کا منتہا رب کو پانا ہے۔ چنانچہ ایک ایمان والے کے لیے اپنی شخصیت اعلیٰ حد بشریت اللہ کی شخصیت جیسی بنانے کے لیے تقوی یعنی اسماء الحسنی کی جو اہمیت ہے، اس سے متعلق قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، سورہ حشر آیات 18 اور 19۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ کو خبر ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بلا دیا
تو اس نے انہیں ان کا نفس بلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ تقوی کے برعکس فجور یعنی شیطانی صفات بھی قرآن میں موجود ہیں کہ جنہیں اگر انسان اختیار کرے تو وہ کافر، منافق، ظالم، مشرک، فاسق اور پرستش فروش، مذہبی پیشوا وغیرہ بن کر اپنی شخصیت تباہ کر بیٹھتا ہے، کہ جس سے وہ پھر بعد از وفات اپنے رب کو نہ پا سکے گا، کہ جو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ نفس، تقوی اور فجور کی تشریح کے بعد سورہ شمس کی آیات 7 تا 10 کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور نفس یعنی شخصیت، اور اللہ جس نے اسے ایک مخصوص تناسب یعنی 1.6180 سے سنوارا، پھر اس میں فجور یعنی شیطانی صفات اور تقوی یعنی اسماء الحسنہ کو الہام کیا۔ بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اللہ کی صفات سے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور بے شک نامراد رہا وہ جس نے اپنے نفس کو شیطانی صفات سے دبا دیا۔ اور اب میں قرآن میں بیان ہوئی نفس کی 3 حالتوں کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، نفس امارہ۔ نمبر 2، نفس لوامہ۔ اور نمبر 3، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو شدت سے برا کام کرنے پر اکساتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے: ان نفس لا امارۃ بسوء الا ما رحم ربی۔ آیت 53۔ بے شک نفس امارہ تو برا کرنے پر ہی اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ اور نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو غلط کام کرنے پر لعن طعن کرتا ہے۔ سورہ قیامہ میں ہے: اقسم بالنفس لوامہ۔ آیت نمبر 2۔ میں قسم کھاتا ہوں نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اپنے تزکیہ یعنی نشو و نما سے اطمینان پا جائے، کہ پھر ان الفاظ میں جنت کا مستحق ٹھہرے: یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ فجر آیات 27 تا 30۔ اے نفس مطمئنہ،
اپنے رب کی طرف چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو اس کے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس طرح قرآن کی روح سے انسان مشتمل ہے اس کے جسم، نفس اور روح پر۔ روح یعنی اللہ کی قوت کے تحرک یعنی ایکٹیفیکیشن سے انسان کا نفس اچھی یا بری شخصیت بننے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کے لیے نفس کو جسم یعنی باڈی کی صورت میں میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اچھے یا برے کام کرنے والے جتنے بھی سیلز ہیں وہ نفس کی صورت میں کھال کے اندر ہوتے ہیں۔ یوں نفس کو راحت یا تکلیف کا احساس جسم کے میڈیم سے ہوتا ہے۔ مثلا انسان جب گلاب کے پھول کو سونگھتا ہے تو خوشبو کا احساس نفس کو ہوتا ہے، ناک یعنی جسم کو نہیں۔ اسی طرح جب انسان کا ہاتھ گرم چیز پر لگتا ہے تو تکلیف نفس کو ہوتی ہے، ہاتھ کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جسم مردہ ہو جاتا ہے تو اس سے راحت یا تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس نفس کو راحت یا تکلیف کا احساس ہونا تھا وہ موت کے بعد اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے پاس چلا گیا۔ جنہوں نے سورہ آل عمران کی آیت 185 میں فرمایا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو جس کو آگ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بے شک کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ دھوکے کا سامان ہے۔ چنانچہ نفس کو جہنم میں جو بھی سزا ملے گی وہ جسم کی معرفت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، سورہ النساء آیت 56۔ جب ان کی کھالیں آگ میں جل جائیں گی تو ان کھالوں کو ہم دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ آخر میں انسانی جسم، نفس اور روح کو موبائل کی مثال سے سمجھیے۔ موبائل کی باڈی انسان کے جسم کی مانند ہے۔ موبائل کے اندر جو سم ہے وہ اس کا نفس ہے جس میں کام کرنے کا مکمل پروگرام ہوتا ہے، اور جو بجلی یعنی الیکٹرسٹی باہر سے آ کر اس سم کو کام کرنے کے لیے متحرک کرتی ہے وہ اس کی روح ہے۔ اس طرح بجلی تو ایک ہے لیکن وہ موبائل، بلب، پنکھے، ٹیوب لائٹ، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، واشنگ مشین، سلائی مشین، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور لیپ ٹاپ وغیرہ کے لیے مختلف کام
سر انجام دیتی ہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔